اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل ہمارا پہلا درس تھا قرأت قرآن کے بارے میں، تلاوت قرآن کے بارے میں، آج ہمارا دوسرا درس اہمیت قرآن کے بارے میں ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی کیا اہمیت ہے اور اصل قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جو اس دنیا میں ہے یا عالم کائنات میں ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، چاہے وہ بہنے والی ہے یا منجمد چیزیں ہیں، سب چیز کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے بیان فرمایا تھا کہ قرآن مجید ہی انسان کی ہدایت ہے، انسان کو صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، رحمان ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے اور گمراہی کے بھی راستے بتا دیے ہیں کہ جن راستوں پر چلو گے یہ راستے گمراہی کے ہیں اور یہ راستے ہدایت کے ہیں۔ اب آپ پر ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو کر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کریں یا کفران نعمت کریں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ آیا ہمارے معمول میں قرآن مجید ہے یا نہیں؟ ہمارے سلیبس میں قرآن مجید ہے یا نہیں؟ جس طرح ہم دوسری چیزوں کو وقت دیتے ہیں اس طرح قرآن مجید کو وقت دیتے ہیں یا نہیں؟ آیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کا درس دیتے ہیں یا نہیں؟ آیا جس طرح ہم موبائل یا دوسری چیزوں کو وقت دیتے ہیں اس طرح قرآن مجید کو وقت دیتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف اپنے دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی نظر قسم ہو قرآن مجید حاضر کر دیتے ہیں، یا کوئی قرآن خوانی ہو قرآن مجید حاضر کر دیتے ہیں، یا کوئی ختم ہو قرآن مجید حاضر کر دیتے ہیں، بلکہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ قرآن مجید زندوں کی ہدایت کے لیے ہے نہ کہ مردوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ انسان جتنا چاہے جس قدر چاہے قرآن مجید کو سیکھے، اس کے مفاہیم کو سیکھے، مطالب کو سیکھے، قرآن مجید پر عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوارے۔ قرآن مجید وہ لایعراب کتاب ہے جو انسان کو فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں اور فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ آیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا نماز کے بعد ہم کوئی برا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
کیونکہ اگر ہم اپنی نماز کو قبول دیکھنا چاہتے ہیں تو معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اگر انسان گناہ نہ کرے تو انسان کی وہ پچھلی پڑھی ہوئی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ایک نماز کے بعد کوئی گناہ کر لے تو سمجھ جائے کہ وہ میری پیچھے والی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نماز ہی ہے جو فحاشی اور برائی والے کاموں سے بچاتی ہے، اور انسان ہے کہ نماز ہی کے بعد برے کام کرنے شروع کر دے، سمجھ جائے کہ میں نے اصلی جو قدر و قیمت تھی نماز کی وہ میں نے ابھی تک نہیں پہچانی ہے، میں نے نماز کے اصلی مطالب نہیں پہچانے ہیں۔ نماز ہی برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز ہی فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے، نماز ہی گمراہی سے بچاتی ہے۔ یہی نماز ہے جو انسان کو تقوی و پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھیں، جیسے جیسے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ فلاں چیز سے بچو، فلاں کام انجام دو، یہ تمہاری گمراہی کا سبب بنیں گے، یہ تمہاری نجات کا سبب بنیں گے، لیکن افسوس ہے ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کو جو انسان صحیح طرح زندگی میں استعمال کرتا ہے اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کا یہ اہتمام جو کیا ہے، قرأت قرآن مجید کے بارے میں ہوگا کہ قرآن مجید کی قرأت کس طرح کرنی چاہیے، تلاوت کس طرح کرنی چاہیے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ مکمل طور پر انسان قرأت نہیں سیکھ سکتا، پر جس قدر انسان سے ہو جائے قرأت قرآن سیکھے، تجوید قرآن سیکھے، تلاوت قرآن سیکھے، اور نہیں تو وہ لازمی سورے سیکھے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ نماز میں پڑھے جانے والے سورے انسان پر واجب ہے کہ لازمی قرأت کے ساتھ، لازمی خوبصورت آواز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ سیکھے، تاکہ نماز اس کی صحیح ہو اور نماز اس کی قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ کچھ درس ہمارے قرآن کی روشنی پر ہوں گے، اہمیت پر ہوں گے، فضائل پر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ صحیح کلاسز کا آغاز کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم نورانی قاعدے سے آغاز کریں گے کہ حروف کی ادائیگی کیا ہے، حروف کون سے ہیں، کون سی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ قرآن مجید کون سے پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید میں تحریر کس نے کی، سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل کس نے دی، نقطے کس نے لگائے، اعراب کس نے لگائے، انشاءاللہ ہم اگلے والے درسوں میں بتائیں گے۔ معزز سامعین سے التماس ہے کہ آپ ہمارے درس سنا کریں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے درس سنیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کریں گے۔ اور مومنین سے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں انسان اپنے آپ کی بخشش کروائے، اپنے مرحومین کی بخشش کروائے۔ انسان یہی مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان پر موت آ سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کا زیادہ مزاحم نہیں بننا چاہتا۔ خداوند متعال آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔